اس دنیا کا 7واں بڑا عجوبہ اور ہندوستان میں موجود سب سے بڑا تفریحی مقام جسے دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ 55 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ مقبرہ جہاں ہندوستان کا سب سے بڑا تفریحی مقام ہے، وہیں دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی بنا ہوا ہے۔ یہ تاج محل پچھلے 400 سالوں سے جہاں اپنی پوری شان و شوکت سے کھڑا سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، وہیں آنے والے وقت میں اسے بہت سے خطرات لاحق ہیں۔ آگرہ میں بنی ہوئی اس چمکتی دمکتی بلڈنگ کی قیمت آج کے دور میں 1.5 بلین ڈالر یعنی 10,500 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اس عالی شان بلڈنگ کو بنانے میں 1 یا 2 سال نہیں بلکہ پورے 22 سال 20,000 مزدوروں نے اپنا خون پسینہ بہایا۔ اس کی اتنی زیادہ قیمت اس وجہ سے ہے کہ مغلیہ آرکیٹیکٹس نے اس کے اندر اپنی ایسی نشانیاں چھوڑی تھی کہ دنیا میں موجود ٹاپ انجینئرز آج بھی ان کی تعریف کیے بنا نہیں رہ پاتے۔ ان نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے گرد 4 میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا بلکہ یہ چاروں مینار باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ عام طور پر دیکھا جائے تو میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا کیا جاتا ہے اور دور سے دیکھنے پر وہ اندر کی طرف جھکے ہوئے لگتے ہیں، جیسا کہ اس مسجد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ انجینئرز کے مطابق تاج محل کے ان چاروں میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ارتھ کویک کی صورت میں اگر یہ چاروں مینار گریں بھی تو باہر کی طرف گریں، جس سے تاج محل کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دماغ کو گھما دینے والی صرف یہی ٹرک نہیں جو کہ مغل آرکیٹیکٹس نے لگائی ہے، بلکہ مین گیٹ کے پیچھے سے جب اس بلڈنگ کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑی لگتی ہے، اور جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو اس بلڈنگ کا سائز آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ آخر 400 سال پہلے جب کنکریٹ نہیں ہوتی تھی تو اس عالی شان بلڈنگ کو کیسے بنایا گیا اور اس کے 40 میٹر اوپر اس ڈوم کو کس طرح تعمیر کیا گیا، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ناظرین، اس بات کا آغاز سن 1607 سے ہوتا ہے جب اکبر بادشاہ کے پوتے شہزادہ خرم کا جنم دن تھا۔ اکبر بادشاہ شہزادہ خرم سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے مغلیہ سلطنت کا 5واں شہنشاہ بننا تھا۔ شہزادہ خرم کے ہر جنم دن پر اس کے وزن کے برابر اسے سونے سے نوازا جاتا، لیکن اس جنم دن پر کچھ عجیب ہونے والا تھا کہ شہزادہ خرم کی شادی اپنے ہی ایک وزیر کی بیٹی سے کروا دی گئی جس کا نام ارجمند بانو بیگم تھا۔ شہزادہ خرم اور ارجمند بانو بیگم بچپن ہی سے ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ مارچ 1912 کو شہزادہ خرم نے اپنی بیوی کا نام بدل کر ممتاز محل رکھ دیا۔ شہزادہ خرم نے 10 جنگیں لڑی جس میں انہوں نے عظیم کامیابی حاصل کی، اور اس کامیابی کو دیکھ کر اکبر بادشاہ نے انہیں شاہ جہان کا لقب دیا جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ 16 سن 21 عیسوی میں اکبر بادشاہ اس دنیا سے چل بسے، جن کی وفات کے 7 سال بعد یعنی 1628 عیسوی میں شاہ جہان نے ان کی گدی سنبھال لی۔ شاہ جہاں اپنے ہر کام میں ممتاز محل سے رائے لیا کرتے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشیاں عنقریب ماتم میں بدلنے والی ہیں۔ سن 1631 میں شاہ جہان کو ایک اور جنگ لڑنا پڑی جو کہ 2 سالوں تک جاری رہی، اور اس میں بھی شاہ جہاں کو بھرپور کامیابی ملی۔ ابھی تک جنگ جیتنے کا جشن ختم نہیں ہوا تھا کہ 16 جون 1931 شاہ جہان کو ایک بری خبر دی گئی۔ وہ یہ تھی کہ اس کی بیوی ممتاز محل شاہ جہاں کے 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا سے چل بسی۔ یہ خبر شاہ جہان پر بجلی کی طرح بن کر گری۔ وہ اپنے خیمے میں گیا اور 8 دن تک بغیر کھائے پیے روتا رہا۔ جب خیمے سے نکلا تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی عمر کافی زیادہ ہے اور اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ شاہ جہاں کی بیوی نے مرنے سے پہلے ایک خواہش ظاہر کی تھی، وہ یہ تھی کہ اس کی قبر ایک عالی شان مقبرے میں بنائی جائے۔ اس نے یہ خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ یہ دنیا میں موجود پہلا بڑا مقبرہ تھا جو کہ کسی عورت کے لیے بنایا جا رہا تھا۔ 20,000 کے قریب پتھر تراش اور کاریگروں کو آگرہ بلا لیا گیا تھا۔ چونکہ ممتاز کی قبر یمنا ریور کے برابر میں واقع تھی، اسی لیے اس جگہ پر عالی شان محل بنانا ایک مشکل کام تھا۔
لیکن شاہ جہاں نے ارادہ کر لیا کہ وہ بیوی کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری دولت اور اپنی ساری زندگی کو وقف کر دے گا۔ ریور کے کنارے زمین کافی سافٹ ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اگر یہاں پر تاج محل بنایا گیا تو دریا کا پانی اس کی فاؤنڈیشن کو خراب کر دے گا، لہٰذا بہت زیادہ سوچ و بچار کے بعد یہاں پر کنویں کھودے گئے۔ مزدور تب تک کنویں کھودتے رہے جب تک نیچے سے سخت زمین نہ نظر آ جاتی۔ ان کنووں کو پتھروں اور گاروں سے بھر دیا گیا، پھر اس کے اوپر پتھروں کے بڑے بڑے کالمز کھڑے کر دیے گئے۔ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج بھی شامل تھی۔ ایک ایسی فاؤنڈیشن تیار ہو چکی تھی جو کہ نرم زمین پر بھی فولاد بن کر کھڑی تھی۔ فاؤنڈیشن کے بعد اب باری تھی ایک ایسی بلڈنگ بنانے کی جو کہ آج سے پہلے کسی نے نہ بنائی ہو۔ شاہ جہاں نے اس بلڈنگ کا آئیڈیا اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا۔ بلڈنگ بنانے کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اینٹیں موقع پر ہی منگوا لی گئیں۔ یہ کام کوئی آسان نہیں تھا، اس کے لیے شاہی خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا تھا۔ تاج محل کا بنیادی سٹرکچر 1648 عیسوی میں مکمل ہوا، تاہم اب باری تھی اس کے اوپر نقش و نگار کرنے کی۔ یہ محل بنانے میں شاہ جہاں کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی اندرونی سجاوٹ اور تزئین و آرائش میں 28 مختلف اقسام کے زر و جواہر اور قیمتی پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان میں سفید سنگ مرمر راجستھان سے لایا گیا تھا، جبکہ دیگر 28 قسم کے رنگ برنگے قیمتی پتھر ہاتھیوں کے ذریعے دنیا کے کئی دوسرے ملکوں سے منگوائے گئے۔ ان ملکوں میں تبت، اٹلی، مصر، افغانستان اور سری لنکا وغیرہ شامل ہیں۔ اس بلڈنگ کو بنانے میں اتنے زیادہ مزدور لگائے گئے تھے کہ آس پاس کے علاقوں میں کھانا پینا ختم ہو گیا تھا۔ 20,000 مزدوروں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے شاہ جہاں نے آس پاس کے علاقوں سے اناج آگرہ منگوا لیا تھا۔ تاج محل کی فنشنگ کے لیے اس کو پیٹرا ڈورا یا پرچن کاری سے ڈیکوریٹ کیا جانا تھا۔ پیٹرا ڈورا ایک ایسی کلاکاری کو کہا جاتا ہے جس میں ماربل کو تراش کر اس کے اندر قیمتی پتھر کو لگایا جاتا ہے۔ آخر کار 22 سالوں کی محنت کے بعد تاج محل کو مکمل طور پر تعمیر کر لیا گیا۔ 4 سالوں کے بعد شاہ جہاں کے اپنے بیٹے نے والد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس نے اپنے تینوں بھائیوں کو قتل کروا کر والد کو قید میں ڈال دیا۔ شاہ جہاں نے اپنے بیٹے سے خواہش ظاہر کی کہ اسے ایسی جگہ قید کیا جائے جہاں سے اسے ممتاز بیگم کی قبر نظر آ سکے، لہٰذا اورنگزیب نے والد کی اس خواہش کو پورا کیا۔ لہٰذا شاہ جہاں نے اپنی زندگی کے آخری 8 سال اپنی بیوی ممتاز بیگم کی قبر کی طرف دیکھنے میں گزار دیے۔ 1666 میں جب شاہ جہاں فوت ہوا تو اورنگزیب نے اپنے والد کو ممتاز محل کے ساتھ تاج محل کے نیچے خاک میں دفن کر دیا۔ اس عالی شان محل کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ رنگ بدلتا ہے، دن میں یہ سفیدی جھلک دیتا ہے جبکہ طلوع آفتاب کے وقت اس کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ شاہ جہاں کا عرس ہر سال تاج محل میں منایا جاتا ہے۔ اس دن سیاحوں کو شاہ جہاں اور ممتاز کی اصل قبروں کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ اس تاریخی مقام کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ہر سال 10 لاکھ سے زائد زائرین یہاں آتے ہیں۔